تازہ گشت. جامی کہتے ہیں میرے دل میں اگر کوئی تازگی ہے، میرا دل تر و تازہ ہے. دلم تازہ گشت از وصال محمد. حضور کی قربت کی وجہ سے، حضور کی بارگاہ میں قریب ہونے کی وجہ سے میرا دل تازہ رہتا ہے. الفاظ دیگر یعنی میرا دل اگر تر و تازہ ہے تو ذکر مصطفیٰ سے ہے. میرا دل اگر تر و تازہ ہے تو نبی پاک کی محبت میں جو ذکر ہو رہا ہے، درود و سلام سے میرا دل تازہ ہے. دلم تازہ گشت از وصال محمد. خوشا مسجد و خانقاہ، خوشا مجلس و مسجد و خانقاہ. اس مجلس کے کیا کہنے، اس محفل کی کیا بات اور کیا شان، اس مسجد کی کیا شان اور کیا کہنے، اس ولی کے آستانے کی کیا بات. خوشا مجلس و مسجد و خانقاہ، خوشا مجلس و، بعض جگہ پہ بعض نسخوں میں مدرسہ غلط کیا ہے، اس مدرسے کی کیا بات. خوشا مجلس و مسجد و خانقاہ، اس محفل کی کیا بات، اس مسجد کی کیا بات، اس ولی کے آستانے کا کیا کہنا کہ در بود کیلو کالے محمد، کہ در بود کیلو کالے محمد. جس مسجد کے اندر، جس مجلس کے اندر، جس ولی کے آستانے پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو، جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہو، حضور کی حدیث پیش کی جاتی ہو، جس مسجد میں یہ کام ہوتے ہوں، جس ولی کے آستانے پر اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کی شان بیان ہوتی ہو، فرامین مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، اس کی کیا بات، اس کی کیا بات ہے. ان تمام حوالوں سے آپ لے کے صد مبارک ہیں. خانقاہوں سے پیار کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. ولی کے آستانے سے پیار کرنے والے اہل سنت کے لوگ ہیں. دوسری قومیں تو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ جا کیوں رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. لیکن کیا خوبصورت بات علامہ اقبال نے کہی تھی، کیمیا پیدا کن از مشتے گلے. اے مٹی کی مٹھی انسان، اس مٹی کو اگر تو سونا بنانا چاہتا ہے، تو مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، اگر تو چاہتا ہے تیری قیمت بڑھ جائے، قیمتی بن جائے، کیمیا بن جائے، سونے جیسی قیمت بڑھ جائے، تو ایک کام کر لے. ایک کام کر لے. وہ کون سا کام ہے؟ وہ سزن بر آستان کاملے. جا کسی کامل ولی کے آستانے پہ وہ سازن ہو جا. یہ سارے کے سارے کام والے
خوشا مجلس و مسجد و خانقاہ کے در بود کیلو کالے محمد بجنت ہما حوریاں کرد نارا. جنت کے اندر جامی کہتے ہیں حوروں نے رسول اللہ کے نعرے لگائے، حضور کے نعرے لگائے، درود و سلام بلند آواز میں پڑھا، آقا کا تذکرہ حوروں کی زبان پہ کب آیا؟ بجنت ہما حوریاں کرد نارا. کس وقت نعرے لگائے حضور کے؟ بوقت شنیدن، بوقت شنیدن وصال محمد. جب حوروں کو جنت میں جبریل نے خبر دی آج امام الانبیاء کی زیارتوں میں کرائی جانے والی ہے، حضور آسمانوں پہ تشریف لا رہے ہیں، بوقت شنیدن وصال محمد. کلام طویل ہے، مزید ایک شعر عرض کروں. بسط کو صفاوی تمام گشت جامی، بسط کو صفاوی تمام گشت جامی. جامی کہتا ہے میں سچے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سچے دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں کون ہوں. اپنا تعارف جامی ان الفاظ میں کرا رہے ہیں. بسط کو صفاوی تمام گشت جامی. جامی میں کون ہوں؟ جامی کہتے ہیں لوگوں میں کون ہوں؟ غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد. ہم سارے رسول اللہ کی آل کے غلاموں کے غلام ہیں. غلام غلامان آل محمد. یہ کوئی بریلویوں کا قصہ نہیں ہے. وہ 898 سے ہجری میں جامی دنیا سے جا رہے ہیں. 5-6 صدیاں قبل آپ کا زمانہ بنتا ہے. نہ لفظ بریلوی کا استعمال تھا، نہ کسی اور کسی لفظ کا استعمال تھا. جامی بتلا گئے لوگوں اگر کچھ قرآن کا نور لینا چاہتے ہو تو آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ. غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے ہوا کے سپاہی ہیں، رسول اللہ کے خاندان کی غلامی میں کیوں نہیں جاتے؟ میرے ابتدان محمد بن ادریس علماء تشریف رکھتے ہیں، اعلی علم جانتے ہیں. میں نے ان کا کلام پڑھا ہے. لی خمسۃ مطفی بہا حر البواء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہ باء الفاطمہ. یہ امام شافعی کا کلام ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. یا اللہ وہ جو بھسم کر دینے والی آگ ہے اس کو میں بجھاتا ہوں کن کے ذریعہ سے؟ ان 5 کے ذریعہ سے جن کے اسماء یہ محراب میں لکھے ہوئے ہیں. ائمہ اربعہ کو وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اہل سنت ہے، لیکن ائمہ اربعہ میں محمد بن ادریس امام شافعی ہیں، المعروف امام شافعی. آپ کا یہ کلام ہے یا اللہ میرے پاس اور تو کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، یہ آگ بجھے، یہ جو جہنم کی آگ ہے ٹھنڈی ہو، یا اللہ تیرے محبوب
پھر اگلی بات کی کہا نا سچی بات بتانا، جتنے بھی اہل سنت کے لوگ ہیں کم از کم پہلا شعر ضرور پڑھتے ہیں دعاؤں میں۔ کبھی ان کے پاس آپ جاتے ہوں گے محافل میں، جب کہیں اہل بیت کے مخالف لوگ یزیدی ٹولے کا تو مولوی دعا کرا رہا ہو، آج تک ان کی زبان سے یہ شعر کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ کوئی بتائے کہ فلاں مولوی یزیدی مولوی دعا کرا رہا تھا اور اس نے ان 5 ہستیوں کا نام لیا ہو یا حضور کے والدین کو دعا میں شامل کیا ہو۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، صاحب روح المعانی یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں جس کے دل میں حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں معمولی سا شک بھی آ جائے ان کے ایمان پر، صاحب روح المعانی کہتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر دنیا سے جائے گا، بے ایمان دنیا سے جائے گا۔ جتنے بھی میلاد مصطفیٰ کے مخالف ہیں، ان تمام بدبختوں کا یہ عقیدہ ہے حضور کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے کس طرح اللہ اکبر کریں جو حضور کے ماں باپ کے شان کے گستاخ ہیں، جو اپنے ممبروں پر بیٹھ کر یزید کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یزید کے حمیتی بنتے ہیں، ہم ان کے پیچھے کیسے اللہ اکبر کریں؟ ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو حسین حسین کرتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے سادے بولے والے پتہ کیا کہتے ہیں کہ نماز ہم نے قرآن کے پیچھے پڑھنی ہے۔ خدا اپنے عقائد کو درست کرے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم، حضور کے خاندان کے ائمہ کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظم۔ انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کا نام لے لیتے ہو، یا امام مہدی کا آخری زمانے میں نام لے لیتے ہو؟ یہ درمیان والوں نے کیا قصور کیا ہے؟ امام مہدی کا بڑا زور سے تذکرہ کرتے ہیں، ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الردی ثم التقی ثم النقی ثم العسکری ثم مہدی ہادی حضرت امام الخاتمہ۔ میں حسن عسکری جو 11ویں امام ہے ان کا نام کیوں نہ لوں جن کی شہادت 8 ربیع الاول شریف ہے، 8 ربیع الاول شریف گزرا آپ کی شہادت کا، اور حضور کے خاندان کے اتنے بڑے امام۔ ظاہری عمر غالباً 28 یا 29 سال آپ نے پائی ہے، ظاہری عمر 28 یا 29 سال۔ واقعہ کربلا تک اکثر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں، بنو امیہ نے جو کچھ خاندان مصطفیٰ سے کیا، بنو عباس نے جو کچھ حضور علیہ السلام کے خاندان کو ستایا، وہ بھی جتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں اس ہسٹری کو بھی پڑھا کریں، یا جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں دوسروں کو بتایا کریں۔ ہر دور میں ہر زمانے میں حضور کی آل کو ستایا گیا، اور آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ حضور کی آل کو ستایا جا رہا ہے، اس دور میں بھی اب بھی ستایا جا رہا ہے۔ جن کے میلاد کی محفل ہے، آدم علیہ السلام کو حکم ملا آدم اعلان کرتے جاؤ، جن کے صدقے جب آدم علیہ السلام کو، بڑی طویل حدیث ہے، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا ارفع رأسک، آدم اپنے سر کو اوپر اٹھائیے، نور نظر آیا، ما ھذا نور، یا اللہ یہ نور کس کا ہے، یہ نور کس کا ہے جو ساقِ عرش میں مجھے نظر آیا ہے، یہ نام کس کا ہے، یہ نور الگ تھلگ کس کا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اے آدم یہ نور میرے پیارے محمد مصطفیٰ کا ہے، جو تیری ذریت سے ہوگا، جو تیرے اولاد میں سے جو محبوب ہوگا۔ یا اللہ میری اولاد میں سے، کہا ہاں
میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سامنے جی بتا، حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو تلقین کرتے رہے، خیال کرنا ان کا تذکرہ ضرور کرنا جن کے صدقے ہم آئے ہیں دنیا میں۔ ہر نبی ہر رسول اپنی امت کو بتلاتا رہا کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے آخری زمانے میں وہ آئیں گے، انہی کی تعریف کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ہر نبی ہر رسول تعریف کرتا رہا اور بتلاتا رہا لوگوں کو کہ جن کے صدقے ہمیں نبوت ملی ہے وہ آخری زمانے میں آئیں گے۔ اور یہودی تفسیر بدری اٹھائیے، ان الفاظ میں دعا کرتے رہے، اللہم انصر علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، یا اللہ میں فتح عطا کر اس نبی کے صدقے جو آخری زمانے میں آئیں گے۔ پہلے پارے کے اندر یہ بڑی تفسیر ملتی ہے، دعا مانگتے تھے، اپنی اولادوں کو حضور کی صفات بتلایا کرتے تھے، وہ محبوب کیسے ہوں گے، ان کے نور نبوت ہوگی، اور اپنی اولادوں کو بتلاتے ایسے محبوب ہوں گے جب وہ چلیں گے بادل ان پر سایہ کریں گے، وہ چلیں گے بادل ان پر سایہ کریں گے، اور لوگ کائنات نے دیکھا سایہ کیا گیا، جب وہ باہر نکلیں گے درخت ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، جانور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، پتھر ان کے سامنے بول بول کر گواہی دیں گے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، ما من بین السماء والارض، زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں الا یعلم انی رسول اللہ، مگر وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ الا آسی جن والانس، سوائے بدبخت جنوں کے اور بدبخت انسانوں کے۔ پتہ چلا یہ دو قومیں ہیں جن میں بدبختی ہے، کچھ انسانوں میں بدبختی ہے، کچھ جنوں میں بدبختی ہے۔ کوئی چوپایا بھی حضور کا انکار نہیں کرتا، کوئی پرندہ حضور کی عظمت کا انکار نہیں کرتا، چار ٹانگوں والے سارے مان رہے ہیں، درندے مان رہے ہیں۔ انہوں نے جو فرما دیا کائنات میں زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے نہ جانتی ہو، وہ جانتی ہے، پہچانتی ہے، میں اللہ کا رسول ہو۔ کائنات والے تو مان گئے، چار ٹانگوں والے جانور مان گئے، بس دو ٹانگوں والا جانور ابھی پکے طریقے سے نہیں مان رہا ہے۔ دو ٹانگوں والا، اس نے کہا تھا میں نہیں مانتا، یافور نے زمین پہ دے مارا، جس سواری پر حضور، جس دراز گوشت پر حضور سوار ہوتے تھے، زمین پہ دے مارا۔ یا رسول اللہ، اس نے انکار کیا یہودی نے، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، میں نے فوراً اس کو زمین پہ دے مارا۔ اگر تو میرے نبی کو نہیں مانتا اور میں دراز گوش ہو کر، آپ بچہ نہیں سمجھا، حضور کے پاس آنے سے پہلے وہ گدھا تھا، حضور کی خدمت میں جب آ گیا محدثین نے لکھا نہ اسے دراز گوش کہنا، اسے وہ نام نہ دینا جو عامیانہ ہے، اب وہ خاص ہو گیا ہے دراز گوش کہنا۔ یا رسول اللہ، فتح خیبر کے موقع پر اس نے حضور سے گفتگو کی تھی، یا رسول اللہ میں نے اسے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، زمین پہ دے مارا ہے۔ پتہ چلا جو رسول اللہ کی شان کا انکار کرے اسے چوپائے بھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے۔ چوپائے میرے آقا کے منہ مبارک خالد بن ولید ٹوپی میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کہا انہی کے صدقے سے تو مجھے فتح نصیب ہوتی ہے۔ کوئی حضور کا صحابی ناخن پاک جمع کر کے وصیت کر رہا ہے جب میں دنیا سے جاؤں ان ناخنوں کو میرے کفن میں رکھ دینا ہے، کفن میں رکھ دینا۔ کوئی لعاب دہن لے رہا ہے اور اسے یقین ہے حضور نے فرمایا ہے جاؤ کڑوے کنویں میں ڈال دو، یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے،
بینائی واپس لوٹے گی. کسی صحابی کے زہریلے سانپ کے انڈوں پر پاؤں آنے سے بینائی چلی جائے گی، رسول اللہ کا لعاب دہن اس بینائی کو واپس لوٹا دے گا. سبحان اللہ. آج اپنی ماں کا، اپنے والد کا بھی کوئی چھوٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہے؟ اسے آکورڈ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جراثیم سے بھرا ہوا ہے، وہ بیماریوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ کا تھوک مبارک ہے کہ صحابہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. سبحان اللہ. جس کو نہیں ملتی وہ دوسرے کے ہاتھ پر یوں لگا کر تری حاصل کر کے وہ برکتیں اپنے اوپر لاتا ہے کہ مجھے بھی برکت مل جائے. ابن عمر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ممبر رسول پر ہاتھ مار مار کر جسم پہ ملتے ہو، چہرے پہ ملتے ہو. صحابہ یا تابعین جب یہ سوال کرتے ہیں ابن عمر یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا یہاں ہمارے محبوب بیٹھا کرتے ہیں، سبحان اللہ. میں برکت حاصل کر رہا ہوں. یہ آپ کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، مجتہدین کے وہ اولیاء کاملین کے وہ متوارث عقائد ہیں جو ورثہ بورثہ آپ تک پہنچے ہیں، جن کی کوئی نہ کوئی اصل یا قرآن کی آیت ملتی ہے یا حدیث مصطفیٰ ملتی ہے یا اولیاء کاملین میں جو مقام حضوری پہ وہ بتلاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا. آپ کے قید الحمدللہ بہترین ہے، درست ہے، قربان جائے. حضرت شفا آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے حضور اچانک اندھیرا چھاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دائیں طرف روشنی ہوئی. کہا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہاں لے گئے تھے؟ حضور غیب تھے ولادت کے بعد، کہاں لے گئے تھے؟ آواز آتی ہے، کہنے والا کہتا ہے مشرق کی طرف لے گئے تھے. شارحین کہتے ہیں مشارق کی حضور کی بارگاہ میں جملہ مخلوق جو ملتجی تھی، جن کے صدقے ہمیں بنایا گیا ہے، اے اللہ ان کی زیارت نصیب کرنا حضور کی زیارت کے لیے تمام کائنات. پھر دیکھا اچانک روشنی ہوتی ہے، بائیں طرف روشنی ہوتی ہے. کہا کدھر؟ کہا مغرب مغارب کی طرف لے کر گئے تھے. حضور دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. حضور آئے، مشرق روشن ہو گئے، مغرب روشن ہو گئے. آخری بات میں عرض کروں، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب کے اندر مولوی تھانوی دیوبندی وہابی تبلیغی اس نے بھی وہ نادیہ اشعار لکھے ہیں. غزوہ تبوک سے واپسی ہے. غزوہ تبوک ابتدائے اسلام نہیں ہے کہ دار ارکن میں چھپ چھپ کر کوئی اونچا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں رسول اللہ دیتے، آہستہ پڑھنا. غزوہ تبوک اس وقت ہوا ہے جب اسلام عروج پہ تھا، اسلام عروج پہ تھا اور ہزارہا صحابہ، 18,000 سے زائد کی تعداد علماء نے لکھی ہے، مورخین نے لکھی ہے کہ رومی میدان جنگ میں نہیں آ سکے، تلواریں نہیں کھینچ سکے، سر نگو ہو گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے. ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، جو رسول اللہ ارشاد فرمائے ہم اس کی پابندی کریں گے. اتنی بڑی تعداد مسجد نبوی میں جمع ہو اور حضرت عباس عرض کریں یا رسول اللہ اجازت ہو تو نعتیہ قصیدہ پڑھ لوں. کہتے جی صحابہ کے دوران میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. صحابہ کے درمیان ایک صحابی نہیں ہزاروں بیٹھے ہیں، نبی پاک کی معیت میں بیٹھے ہیں. غزوہ تبوک سے واپسی ہے. میرے دوست کاش وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا لمبی چوڑی بات کرنے کی. آپ نے بھی دور جانا ہے اور بھی اپنے اپنے آپ کے انتظامات ہیں اور معاملات ہیں، آپ نے بھی اپنے کرنے ہیں. انفرادی طور پر جب بھی آپ یہاں سے جائیں ہمت کر کے کچھ نہ کچھ حضور کی بارگاہ میں آج رات درود و سلام ضرور اکیلے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اس رات کی برکات سے مستفیض ہونا. قربان جائیں حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آخری بات ہے، کملی والے اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت پڑھوں.
اگر حامد نواز کے مدرسے سے نعت مصطفیٰ کی آواز آتی ہے، ادھر ہزارہا صحابہ کی موجودگی میں حضور کے چچا اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ہو تو میں نعت پڑھ لوں۔ اس سوال کے بدلے میں آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے چچا عباس، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، نعتیں پڑھنے والوں، یہ دعا جز وقتی نہیں، فار دا ٹائم بینگ نہیں ہے، عارضی طور پر ہے۔ میرے آقا کی یہ دعا قیامت تک آنے والے جو حضور کے ثناخوان ہیں اپنے دائرے میں سمیٹے ہوئے، حضور کی دعا کے دائرے کے اندر، شاہد علی آپ بھی حضور کی دعا کے دائرے کے اندر ہے، حافظ ولید بھی حضور کی دعا کے دائرے کے اندر ہے۔ یہ دعا فقط حضرت عباس کے لیے نہیں، ہر اس ثناخوان کے لیے ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر اس ثناخوان کے لیے اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، نعت پڑھی، جتنی بھی وہ نعت پڑھی میں صرف بتلا دیا، حوالہ دے دیا ترجمے کے ساتھ۔ تھانوی نے جو اشعار نقل کی ہے کتابوں میں موجود ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے، اس ساری نعت کے اندر میرے آقا کا میلاد بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس مسجد کے اندر، پاکستان کے اندر، جی ہندوستان والے میلاد پڑھتے ہیں، جی پاکستان والے میلاد پڑھتے ہیں، فلاں نہیں پڑھتا، فلاں نہیں پڑھتا۔ حضور کی موجودگی میں میرے آقا کا میلاد کون پڑھ رہا ہے؟ حضور کے چچا ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں۔ انسان نے بھی تو ضرور کر امنی والے آپ آئے، آپ کی وجہ سے ایک شعر کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے زمین بھی روشن ہو گئی، آفاق بھی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عباس کے اشعار کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، یہ زمین روشن ہو گئی، آسمان روشن ہو گئے۔ ابھی جندری نے کیا خوب کہا، ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے۔ یہ سارے شعر ہیں، چیدہ چیدہ دو تین پڑھ رہا ہوں۔ نظارے خود کرے گی آج قدرت، شان قدرت کے بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائے، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئے، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ ذات قاضی ایاز کے حوالہ سے 900 سال قبل کے محدث ہے، قاضی ایاز مالکی، آپ فرماتے ہیں لوگوں، ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کا احترام کرنا، ادب کرنا ہم پہ